شہزاد حیدر صاحب کا وہ بھی اسٹیج پہ موجود ہے، وہ بھی مجھ سے وصول کر لیں۔ نعرہ تکبیر! اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما۔ تھوڑا پیچھے ہو جانا۔ میں سب سے پہلے اس دھرنے میں موجود علماء کرام، ہماری بیٹیاں، بہنیں اور ہمارے جوان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج آپ نے اس سرد رات میں کوئٹہ کے ان مظلوموں کی حمایت میں جنہیں آپ جانتے نہیں ہیں، جن سے آپ کا کوئی نسلی، لسانی، جغرافیائی یا کوئی اور ایسا تعلق نہیں ہے، آپ کا تعلق ان سے انسانی ہے، ایمانی ہے، اسلامی ہے، الہی ہے اور مظلوم والا تعلق ہے۔ اس تعلق کی بنیاد پر آفرین ہے آپ پر کہ آپ نے ان مظلوموں کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھا، ان کے درد کو اپنا درد سمجھا، ان کی تکلیف کو محسوس کیا، ان کے سامنے پڑی ہوئی لاشوں کی اذیتناک صورتحال کو محسوس کیا اور گھر چھوڑ کر، ہیٹر چھوڑ کر اس چوک پر اور ایوان اقتدار کے سامنے آ کر آپ نے ان مظلوموں کی صدائے مظلومیت میں اپنی آواز ملائی تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ ظالم چاہے کوئی بھی ہو، مظلوم جہاں بھی ہوگا وہ مظلوم کی حمایت کے لیے نکلے گا اور ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہو جائے گا۔ آفرین ہو آپ پر کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کے مصداق کے طور پر عملی حوالے سے ثابت کر دیا کہ آپ وہ مجاہدان میدان ہیں جنہوں نے اس سرد رات میں میدان میں اتر کر، گھر سے نکل کر مجاہدانہ کردار ادا کر کے ظلم کے ایوانوں تک اپنا پیغام پہنچا کر اپنا فریضہ نبھایا ہے۔ دیکھیے، یہ یاد رکھیے کہ ظلم کے مقابلے میں ہمیشہ مظلوم ہی اٹھتا ہے، ظالم کبھی بھی نہیں اٹھتا۔ میں بھی پرسوں بلوچستان سے کراچی اور کراچی کے تمام دھرنوں سے 3 دن ہوتے ہوئے ابھی میں آیا، جیسے جہاں سے اترا ایک پروگرام میں پہنچا، وہاں سے لائیو شو تھا، وہاں سے سیدھا آپ کی طرف آیا، صرف اس لیے کہ جب تک ان سانسوں میں سانسیں باقی ہیں ہماری زندگی کا ایک ایک پل ظلم کے خلاف اور مظلوم کی حمایت میں گزرے۔ یہ ہمارا شرعی فریضہ ہے، کسی پر احسان نہیں آئے، یہ ہمیں کسی نے اکسایا نہیں آئے، نہ ہمارے سیاسی مقاصد ہیں۔ یہ جو ہماری بیٹیاں آئی ہوئی ہیں، ان کے کیا سیاسی مقاصد ہو سکتے ہیں؟ یہ جو ہماری بہنیں آئی ہوئی ہیں، ان کے کیا سیاسی مقاصد ہو سکتے ہیں؟ مقصد صرف یہ ہے کہ ظلم کو بند ہونا چاہیے، مقصد صرف یہ ہے کہ مظلوم کی داد رسی ہونی چاہیے، مقصد صرف یہ ہے کہ بے حس حکمرانوں کے اندر ان کے انسانی محسوسات کو جگایا جائے۔ ذرا غور کیجئے گا کہ کوئٹہ کے یہ شہداء آج جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اپنی تاریخ کا وہ بلینڈر کیا جس کے بعد اب میرا خیال ہے انسانیت کا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ جو انہوں نے جملے استعمال کیے کس کے لیے استعمال کیے؟ ان شہداء کی فیملیز کے لیے
جن کا سب کچھ لٹ چکا ہے. جناب عمران خان صاحب جس کے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہو وہ بلیک میلر نہیں ہوتا. جناب وزیر اعظم صاحب جس بچی کے سر سے باپ کا اور بھائی کا سایہ اٹھ چکا ہو وہ بچی بلیک میلر نہیں ہوتی. جناب عمران خان صاحب اپنے عزیزوں کے سر کٹے لاشیں میدان میں رکھ کر بلیک میلر نہیں بیچتے، مظلوم بیچتے ہیں. مجھے حیرت ہے عمران خان کے ان مشیروں پر اور وزیروں پر جن کی عقلیں منجمد ہو چکی ہیں ان سرد راتوں میں. اس لیے وہ عمران خان کو گمراہ کر کے یہ لفظ ان مشیروں نے عمران خان کے منہ میں ڈال دیا ہے. چونکہ ان کا ایک وزیر، ان کا ایک مشیر یہی لفظ خود کوئٹہ کی سرزمین میں اپنی زبان سے ادا کر چکا ہے. وہی لفظ آج عمران خان کی زبان سے نکلا. اس کا مطلب ہے یہ سوچ عمران خان کی نہیں تھی، وہ کورا تھا. اس کورے پر یہ جملہ لکھ کر بتا دیا گیا ہے کہ عمران خان بھی کورا آدمی ہے اور اس کا کورا پن آج ثابت ہو گیا ہے. مجھے حیرت ہے ایک ہفتے سے آج چھٹی رات ختم ہو گئی، ساتویں رات شروع ہو گئی ہے، چھٹا دن ختم ہو چکا ہے. ان کا مطالبہ کیا ہے؟ پیسہ. ان کا مطالبہ کیا ہے؟ اقتدار سے کسی کو ہٹانا. آپ دیکھیے ان 6-7 دنوں میں حکومتی وزراء نے کتنے بیانات بدلے ہیں. پہلے کہا عمران خان کی جان کو نقصان ہے، اس لیے نقصان کا خطرہ ہے، اس لیے وہ کوئٹہ جا نہیں سکتے. یہ ایک جھوٹ اور بہانہ. اس کے بعد کہا کہ ان کا مطالبہ یہ ہے، یہ آج مجھے کسی نے بتایا کہ کسی وزیر نے یہ بیان دیا ہے کہ مظاہرین اور دھرنا دینے والوں کا مطالبہ یہ ہے کہ بلوچستان حکومت ہٹائی جائے، اس لیے عمران خان نہیں جا رہے ہیں. کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا. عقل کے اندھو، تھوڑا سا کوئٹہ کے ان شہداء کے پیغام کو سمجھو. کوئٹہ کی سرزمین مقتل بن چکی ہے. تمہاری حمیت کا سوال ہے، تمہاری انسانیت کا سوال ہے. ثابت کرنا پڑے گا کہ تم انسان ہو اور انسان کے دکھ اور درد کو محسوس کرنے کی تم میں توانائی اب بھی باقی ہے. یہ اب تمہیں ثابت کرنا پڑے گا. ایک زمانہ آپ نے دیکھا کہ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے جب مسجد کے شہداء کے ساتھ بیٹھ کر یکجہتی کی اور جب آ کر شہداء کے بچوں کے سر پر دست شفقت پھیرا تو پوری دنیا نے تحسین کی. وہ ایک کرسچن عورت تھی، ریاست مدینہ کا والی نہیں. وہ ایک کرسچن عورت تھی، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا وزیر اعظم نہیں. وہ رسول اللہ کی اس ریاست کو رول ماڈل نہیں بنا رہی تھی. ہمیں حکمرانوں پر حیرت ہوتی ہے جو صبح سے شام تک اپنی تقریروں میں یہ بات کرتے نہیں تھکتے کہ خلفائے راشدین نے کہا کہ اگر فرات کے کنارے کوئی کتا مارا جائے تو اس کا ذمہ دار حکمران ہے اور خلیفہ ہے. تو پھر آج اگر مچ کے ان کانوں میں ذبح کر کے 10-11 بے گناہ حلال کی روزی کمانے والے مزدوروں کا سر تن سے جدا کیا جاتا ہے تو اس کا ذمہ دار داعش بعد میں ہے، لشکر جنگی بعد میں ہے، سپاہ صحابہ بعد میں ہے، عمران خان سب سے پہلے ہے. اس لیے کہ ریاست کا حکمران عمران خان ہے. کون بنا؟
یہ ہم نہیں کہتے، یہ خود عمران خان کا فرمانے ریاست اور فرمانے عالیہ ہے۔ عمران خان نے یہ باتیں بتائی ہیں، عمران خان نے اپنی تقریروں میں یہ بات کہی ہے کہ میں اس ریاست کو قائم کرنا چاہتا ہوں جہاں پر عدل کا ایسا نظام ہو، اور اس ریاست میں 11 لاشیں 6 دن سے سڑک پر ہے، معصوم یتیم بچیاں رو رہی ہیں، بچے رو رہے ہیں، ایک ہی مطالبہ ہے، مطالبہ پیسوں کا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے معاہدہ کیا تھا، کون سا معاہدہ کیا تھا؟ معاہدے کا متن بنا، اس متن پر کوئی سائن نہیں ہے، اس انتظار میں کہ معاہدوں کے متن پر وزیر دستخط کریں گے تو کل وہ وزیر مکر جائیں گے جیسے ماضی میں ہوتا رہا۔ اتنے سارے واقعات، کوئٹہ میں یہ کوئی پہلا واقعہ تو نہیں ہے جہاں 2000 شہداء کے پرچمدار ان کی قبریں تمہارا منہ چڑھا رہی ہے کہ ایک پوری نسل کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ وہ شہر جہاں پر کوئٹہ کا ہزارہ جوان گھر سے باہر نکلتے ہوئے گھبراتا ہے، وہ شہر جہاں پر ہزارہ جوان تعلیم حاصل کرنے کے لیے یونیورسٹی نہیں جا سکتا، وہ شہر جہاں پر کوئٹہ کا بزنس مین کوئٹہ کے بازاروں میں جا کر بزنس نہیں کر سکتا، وہ شہر جہاں کا ہزارہ افسر اپنی سیٹ پر بیٹھ کر قوم کی خدمت کرنے سے اس وقت قاصر ہے، وہ شہر جس کو تم نے اور تمہاری غلط حکمت عملیوں نے دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہوئے ان مظلوموں کے لیے جیل بنا دیا ہے۔ جیل، اب اس جیل سے رہائی کی ایک ہی صورت ہے کہ یا وہ مارے جائیں یا وہ ملک اور شہر چھوڑ جائیں۔ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ ہجرت کر کے کوئٹہ سے جا چکے ہیں، کیا شرم نہیں آتی؟ ان اسمبلیوں میں آنے والوں کو شرم نہیں آتی؟ پارٹیوں کو شرم نہیں آتی؟ حکمرانوں کو شرم نہیں آتی؟ اب ایسے میں اگر یہ شہداء کے وارث یتیم بچے اور بچیاں اپنے عزیزوں کی لاشیں لے کر بیٹھے ہیں یا بیٹھی ہیں تو ان کا مطالبہ کیا ہے؟ ان کا ایک ہی مطالبہ ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ریاست کا سربراہ قوم کا باپ ہوتا ہے، ہمیں اس باپ کا دست شفقت چاہیے اور وعدہ چاہیے کہ وہ آئے محبت کرے، وہ آئے دست شفقت پھیرے، وہ آئے ہم سے وعدہ کرے، ہم اٹھ جائیں گے، اتنی سی بات۔ اور اس کو انا کا مسئلہ بنا کر 6 دن تک لٹکایا گیا، اور آج اس کو زہر بنا کر عمران خان کے کانوں میں گھول دیا گیا، اور نتیجتاً ابھی میں مختلف پاکستان کے اندر کے دہشت گرد گروپوں کے سربراہوں کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا، وہ بڑا واہ واہ کر رہے ہیں کہ عمران خان نے بہت اچھا کیا، بلیک میلنگ میں نہیں آنا چاہیے، کروڑوں کا دل دکھایا اور دہشت گردوں کو تم نے خوش کیا ہے، کروڑوں انسانوں کا دل دکھایا ہے اور دہشت گردوں کو خوش کیا ہے۔ اب اگلی بات، ان کا مطالبہ کیا ہے؟ ان کا مطالبہ یہ ہے کہ اس سرزمین کو امن کا گہوارہ بناؤ۔ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر باہر کا ہاتھ ہے، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں باہر کا ہاتھ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ بھارت یہ کروا رہا ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ بھارت یہ کروا رہا ہے۔ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں اسرائیل کا بھی ہاتھ ہے، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں امریکیوں کا ہاتھ ہے، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اس میں برطانیہ کا ہاتھ ہے، چونکہ ان سب کی مجموعی کوشش یہ ہے کہ بلوچستان کو پاکستان سے الگ کر دیا جائے۔ یہ برطانیہ کے لوگ پہلے کئی دفعہ پکڑے بھی جا چکے ہیں، اور یہاں سے جو بھی بھاگتا ہے وہ سیدھا MI6 کی گود میں جاتا ہے، سب کو معلوم ہے۔ برطانیہ میں بیٹھ کر یہاں بلوچستان کو الگ کرنے کی سازشیں ہوتی ہیں، سب جانتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اب اگر یہ واقعہ داعش نے کیا ہے
اور اس نے تسلیم بھی کر لیا ہے. تو داعش بنائی کس نے ہے؟ امریکیوں نے. داعش کو پاکستان میں سپورٹ کس نے کیا ہے؟ داعش کو پاکستان میں لاجسٹک سپورٹرز داعش کے کون ہیں؟ سپاہ صحابہ اور لشکر جنگی. اگر سپاہ صحابہ اور لشکر جنگی لاجسٹک سپورٹرز ہیں داعش کے، تو پھر آپ کو کس نے روکا ہے ان لاجسٹک سپورٹرز پر ہاتھ ڈالنے سے؟ آپ کیوں نہیں ہاتھ ڈالتے؟ کیوں نہیں آپ روکتے؟ کیوں نہیں آپ ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بناتے؟ کوئٹہ میں اپنے اجتماعات میں شیعہ کلنگ کے حوالے سے سینچریاں بنانے کی نظمیں پڑھنے والے اب بھی دندناتے پھر رہے ہیں. آپ کا عدل کہاں ہے؟ آپ کی حکومت کہاں ہے؟ آپ کی رٹ کہاں ہے؟ بڑی عجیب بات ہے. کہتے ہیں کہ حکومت کی رٹ ہوتی ہے اور یہ رٹ کو چیلنج کیا جا رہا. اچھا، یہ شہداء اور ان کے معصوم بچے حکومتی رٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، اور جو لوگ قتل عام کرتے ہیں وہ حکومت کی تائید کر رہے ہیں اور حمایت کر رہے ہیں. رٹ تب چیلنج ہوتا ہے جب آپ کی نااہلی کی وجہ سے ریاست کا قانون نافذ نہیں ہوتا، اور اس وقت وہاں پر ریاستی قانون نافذ نہیں ہو رہا. یہ جو بیچارے مظلوم لوگ ہیں، یہ ان کا مطالبہ کیا ہے کہ قانون کے مطابق سزا دو ان لوگوں کو جنہوں نے یہ ماحول بنایا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اور انصاف دو ان لوگوں کو جن کے گھر اجڑ چکے ہیں. کوئٹہ کے ان ہزارہ شیعوں کے اکثر گھروں کے مرد شہید ہو چکے ہیں. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ 22 سالوں سے یہ ظلم و ستم کا سلسلہ جاری ہے. یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اب اگر وہ آپ سے یہ کہیں کہ جناب محترم وزیر اعظم صاحب، آپ 2 گھنٹوں کے لیے تشریف لائیں اور ہمارے اس دکھ اور درد کی گھڑی میں ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں، تو یہ ان کا کوئی بیجا مطالبہ اور رٹ کو چیلنج ہے؟ ایسا تو نہیں ہے. پھر کسی نے مجھ سے کہا کسی چینل پہ کہ ان کی جان کو خطرہ ہے. اگر عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، ہم تو نہیں چاہتے ان کی جان خطرے میں پڑے، چاہے ساری قوم مر جائے جیسے کہ اس وقت مر بھی رہی ہے. چلے ٹھیک ہے، اگر ان کی جان اتنی عزیز ہے اور ہونی بھی چاہیے اس لیے کہ ریاست کا سربراہ ہے، تو کیا اتنا بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ آئے اور گورنر ہاؤس میں بیٹھے شہداء کے ان لواحقین کو وہاں پر بلا کر ان سے براہ راست بات کرے؟ کیا یہ بھی ممکن نہیں تھا؟ کیا اس طرح سے وہ دلجوئی نہیں کر سکتے تھے؟ کیا گورنر ہاؤس بھی عمران خان کے لیے امن کی جگہ نہیں ہے اور وہاں پر بھی جان کو خطرہ ہے؟ یہ سارے کے سارے بہانے انانیت کی وجہ سے ہیں، اندر کے فرعونیت کی وجہ سے ہیں. یہ جو فرعونیت ہے یہ نکل جائے گی. جناب عمران خان صاحب، آپ ووٹوں کے لیے تو ہر دفتر کا چکر لگایا کرتے تھے، وہاں پر آپ کی انانیت کہاں چلی گئی تھی؟ آپ الیکشن میں تائید اور حمایت لینے کے لیے ہر پارٹی اور ہر مؤثر فرد کے گھر تک چلے جایا کرتے تھے، وہاں پر آپ کی یہ انانیت کہاں چلی گئی تھی؟ آج مظلوم کی سپورٹ کا وقت ہے اور مظلوم کے زخموں پر مرہم رکھنے کا وقت ہے، تو آپ کی انانیت یہاں پر سر اٹھا رہی ہے. ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے. ببانگے دوحل، کیا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ سے پوچھ رہے ہو کیا ہمارا کوئی سیاسی ایجنڈا ہے؟ نہیں ہے. ہمارا ایجنڈا کیا ہے؟ انسانی ایجنڈا ہے. ہم کیا چاہتے ہیں؟ پاکستان محفوظ ہو. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ سے پوچھ رہے ہو، آپ تائید کریں. اگر میری بات غلط ہے تو مجھے بتا دیں، میں اصلاح کر لوں گا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی سے محفوظ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ اپوزیشن والا عمران خان اقتدار میں بھی اسی طرح سے نظر آئے. جو عمران خان اپوزیشن میں رہتے ہوئے کہتا تھا کہ میں 3 مہینے میں
دہشت گردی ختم کر لوں گا، آج ہمارے درمیان آ کر کہے کہ ہاں ہم دہشت گردی ختم کر رہے ہیں 3 مہینوں میں، ہمیں وہ عمران خان چاہیے، وہ نہیں جو اقتدار کے نشے میں مست ہونے کے بعد اپنی انانیت کے خون سے باہر نہ آ سکے اور شہداء کے زخموں پر مرہم نہ رکھ سکے، وہ عمران خان، ہم ایسے عمران خان کو نہیں جانتے۔ اچھے پیارے دل لبھانے والے نعروں کو دیکھ کر اور اس کی تبدیلی کے اس ہدف کو دیکھ کر اس کی حمایت کی تھی، اس لیے اگر وہ تبدیلی نہیں لا سکتے تو پھر آپ کا شمار بھی انہی ظالموں میں ہوگا جو تاریخ میں ہمیشہ ووٹ لینے کے لیے دھوکہ دیتے رہے ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے یہ جو شہداء ہیں ان کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے۔ جو لوگ وہاں پر اس ٹھنڈی رات میں لاشیں لے کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کوئی ایسا ایجنڈا نہیں ہے کہ آپ کی حکومت کو خراب کیا جائے، آپ خود اپنی حکومت اور اپنا امیج تباہ کر رہے ہیں اور کر چکے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں۔ جتنی آپ تاخیر کریں گے مزید اپنا امیج آپ برباد کرتے رہیں گے اور پوری دنیا کو یہ میسج دیتے رہیں گے اپنے اسی عمل کے ذریعے سے کہ حزب اختلاف والا عمران خان اس مطالبے پر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کسی پارٹی نے اپنا کوئی مطالبہ پیش نہیں کیا، کسی گروپ نے اپنا کوئی مطالبہ پیش نہیں کیا، سب کی خواہش یہ ہے کہ حکومت ان شہداء کے زخموں پر نمک نہ چھڑکے آپ کی انشاءاللہ جب تک لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، جب تک کوئٹہ کے شہداء کے مطالبات پورے نہیں ہوتے، جب تک ان شہداء کی لاشوں کی تدفین کا اعلان شہداء کے اپنے خانوادوں کی طرف سے نہیں ہوتا، آپ لاکھ پروپیگنڈا کرتے رہے کہ معاہدہ تو ہو گیا تھا، کہاں پر ہوا تھا دکھا بھی دیں، متن دکھا رہے ہیں کوئی سائن نہیں دکھا رہے، چونکہ معاہدہ ہوا نہیں۔ شہداء کے لواحقین نے یہی کہا کہ عمران خان آئے یقین دلائیں۔ اب کہا جاتا ہے کہ شہداء کے خانوادے تو راضی ہیں، چند لوگ ہیں جو بلیک میل کریں، کون لوگ ہیں وہ بھائی ان کا ذرا بتا تو دو۔ جب تک شہداء کے یہ لواحقین میدان میں ہیں، کراچی سے لے کر اسکردو گلگت تک جہاں جہاں دھرنے ہیں وہ دھرنے رہیں گے بھی اور ان دھرنوں میں مزید اضافہ بھی ہوگا۔ موسم کی وجہ سے، ٹھنڈ کی وجہ سے کمی بیشی ہوتی رہے گی، لیکن نہ ہماری مائیں راضی ہیں، نہ ہمارے جوان راضی ہیں، نہ ہماری بہنیں راضی ہیں، نہ ہماری بیٹیاں راضی ہیں، نہ ہمارے بیٹے راضی ہیں۔ ظلم پر آنکھ ہم بند نہیں کر سکتے جب تک ہماری جانوں میں جان ہے، ظلم کو ظلم کہتے رہیں گے اور ہر صورت میں میدان میں کھڑے رہیں گے۔ میں میڈیا کے دوستوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ جو آج عمران خان نے ہزاروں لاکھوں نہیں کروڑوں پاکستانیوں کا دل دکھایا ہے، کروڑوں، شیعہ سنی کی بات نہیں ہو رہی، مسلمان غیر مسلم کی بات نہیں ہو رہی، کروڑوں پاکستانیوں کا دل دکھایا ہے۔ جو ان مظلوم شہداء کے لیے جو دل دھڑکتے تھے وہ سارے دل آج دکھے ہیں عمران خان کی اس بھونڈی بیان بازی سے۔ ان کو اپنے لفظ واپس لینے چاہیے، شہداء کے خون کی توہین نہیں کرنی چاہیے، اپنے منصب کا بھرم رکھنا چاہیے، توبے کا دروازہ کھلا ہوا ہے، توبہ کر کے جانا چاہیے اور ان شہداء کے پاس بیٹھ کر ان کی دلجوئی کر کے ان کے دلوں کو راضی کرنا چاہیے۔ یہی اس سارے اجتماع کا آخری اور پہلا اور آخری مطالبہ ہے کہ شہداء کے لواحقین راضی ہو تو ہم سب راضی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی ان کوششوں کو، آپ کی اس نشست کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے، اور حقیقتاً یہ عبادت ہے جو آپ کر رہے ہیں اس وقت۔
اگر آپ گھروں میں بیٹھے ہوتے سو رہے ہوتے تو وہ عبادت نہ ہوتی، لیکن مظلوم کی حمایت کے لیے ان ٹھنڈی راتوں میں نکلنا، سڑک پر بیٹھنا، ٹھنڈ کے تھپیڑے برداشت کرنا، لیکن مظلوم کی حمایت سے دستبردار نہ ہونا اعلیٰ ترین جہاد بھی ہے اور اعلیٰ ترین عبادت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لبیک یا حسین، میں ایک بار پھر ملتمس ہوں